بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ویک 4 ڈسکس کریں گے ایپلیکیشن آف برنول ایکویشن۔ ٹاپک ہے آج ہمارا ٹوریسیلی تھیورم۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ اسپیڈ آف افلکس، کسی سوراخ سے نکلنے والے فلوئڈ کی جو سپیڈ ہوتی ہے از ایکول ٹو، وہ برابر ہوتی ہے ویلاسٹی گینڈ بائی فلوئڈ، اس ویلاسٹی کے جو کہ فلوئڈ گین کرتا ہے۔ کب گین کرتا ہے؟ ان فالنگ تھرو، گرتا ہے دا ڈسٹینس h1 مائنس h2، مین کو جب وہ بلندی سے نیچے آتا ہے، جب وہ ڈسٹینس کور کر کے h1 مائنس h2 کور کر کے نیچے آتا ہے، جتنی وہ ویلاسٹی گین کرتا ہے اس کی ویلاسٹی کس کے برابر ہوتی ہے؟ سپیڈ آف افلکس کے، مینز کہ اس فلوئڈ کے جو رش آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، جو موو کر رہا ہوتا ہے کسی بھی سوراخ سے انڈر دا ایکشن آف گریوٹی، ڈیو ٹو گریوٹی کی وجہ سے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک ڈائیگرام ڈرا کی ہے بچوں۔ یہ ہمارے پاس ایک واٹر ٹینک ہے اور اس کے اندر جو واٹر لیول ہے یہ دکھایا گیا ہے، اور واٹر لیول کی جو سپیڈ ہے وہ ہے v1، اور یہاں سے نکلنے والے، یہاں سے موو آؤٹ کرنے والے فلوئڈ کی جو سپیڈ ہے وہ ہے v2۔ اس ٹینک کے اندر بچوں دو سوراخ ہیں، 2 اوریفیسز ہیں، ایک پوائنٹ اے پر لائی کر رہا ہے، ایک سوراخ پوائنٹ اے پر لائی کر رہا ہے، دوسرا پوائنٹ بی پر لائی کر رہا ہے۔ ٹوٹل جو ہائٹ ہے اس واٹر ٹینک کی وہ ہے h1۔ ٹوٹل ہائٹ آف ٹینک از ریپرزینٹڈ بائی h1، اور اس اوریفیس کی جو بچوں جو ہائٹ ہے سرفیس آف ارتھ سے وہ ہے h2۔ اس اوریفیس، اس سوراخ اور واٹر لیول کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم ہائٹ h1 مائنس h2 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو سمپلی میں آپ کو ایک پہلے اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے کے اندر اور بھی آسانی ہو جائے۔ گھروں کے اندر ہم واٹر کولر یوز کرتے ہیں تو اس کی جو ٹیپ ہوتی ہے، اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے، وہ ہم اس کے باٹم کے قریب لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہاں پر یہی کنسیپٹ یوز ہوتا ہے کہ جتنی ٹیپ کو، جتنی ٹوٹی کو باٹم کے قریب لگایا جائے گا اتنا زیادہ آپ کا جو واٹر ہے وہ ویلاسٹی گین کرے گا، جتنی زیادہ ہائٹ ہوگی اتنی زیادہ وہ ویلاسٹی گین کرے گا، اور ٹوٹی سے نکلنے والا جو پانی ہے اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی۔ واٹر لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی واٹر کی، جو کہ آپ کی ٹیپ یا آپ کے واٹر کولر کی ٹوٹی سے نکلے گا۔ سپوز کرتے ہیں a large tank of fluid has 2 small orifices، 2 سوراخ ہیں، ایک پوائنٹ اے پر لائی کر رہا ہے، ایک پوائنٹ بی پر لائی کر رہا ہے۔ ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ ہم نے یہاں سے نکلنے والے فلوئڈ کی سپیڈ کو میجر کرنا ہے، v2 کو فائنڈ کرنا ہے۔ A and B on it، let us find speed with which water flows from orifice A۔ تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے؟ ہم نے فائنڈ کرنی ہے وہ سپیڈ آف فلوئڈ جو کہ اس اوریفیس سے باہر نکل رہا ہے۔ مین پوائنٹ اے پر لائی کرنے والے اوریفیس سے نکلنے والا فلوئڈ جتنی سپیڈ گین کر رہا ہے ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے۔ تو موو کرتے ہیں فردر بچوں، لیکن فردر موو کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ کافی لارج ٹینک ہے، تو لیول آف جو واٹر ہے اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ بچوں بہت کم ہوگی، مین کہ v1 بہت کم ہوگی، اور یہ سوراخ اس کے مقابلے کے اندر بہت ہی سمال ہے۔ تو اس لیے یہاں سے نکلنے والا جو فلوئڈ ہوگا اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی، اس کے مقابلے کے اندر یہاں سے نکلنے والے فلوئڈ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ v1 کو نگلیکٹ کر دیں گے۔ تو موو کرتے ہیں بچوں فردر کہ سنس دا اوریفیس آر سو اسمال، ظاہر سی بات ہے سوراخ بہت چھوٹے ہیں،
the efflux speed V2 and V3 will be much larger than the speed V1 of the top surface of water. تو یہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، چونکہ جو اوریفیس ہم نے لیے ہیں ایک پوائنٹ اے اور ایک پوائنٹ بی پر، تو ان کا جو سائز ہے وہ بہت کم ہے، مین کہ وہاں سے جو فلوئڈ کی سپیڈ ہوگی وہ بہت ہی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو سپیڈ آف لیول آف واٹر. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، V1 کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تو یوز کرتے ہیں برنول ایکویشن. برنول ایکویشن ہے بچوں آپ کے پاس P1 پلس ہاف رو V1 اسکیئر پلس رو GH1 دیٹ از ایکول ٹو P2 پلس ہاف رو V2 اسکیئر پلس رو GH2. اب ہم نے کیا کنسیڈر کیا ہے، ہم نے کیا سپوز کیا ہے کہ V1 از نیئرلی اکول ٹو 0. تو اس پوری ٹرم کو کیا کر دے گی، جب ہم ویلیو پٹ کریں گے V1 کی تو یہ پوری کی پوری ٹرم کیا ہو جائے گی بچوں، 0 ہو جائے گی. آپ کے پاس جو ریلیشن بچے گا باقی P1 پلس رو GH1 دیٹ از ایکول ٹو P2 پلس ہاف رو V2 اسکیئر پلس رو GH2. اب چونکہ ہمارا ٹائم کیا ہے، ٹینک آف فلوئڈ جو ہے وہ اوپن ایئر کے اندر ہے، مین کہ ایٹماسفیرک پریشر، لیول آف واٹر اور پوائنٹ اے پر جو ہے وہ کیا ہوگا، ایکول ہوگا. ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ P1 دیٹ از ایکول ٹو P2 دیٹ از ایکول ٹو P. تو پریشر کیا ہوگا، P1 از ایکول ٹو P2 دیٹ از ایکول ٹو P. اب یہاں پر کیا ہوگا، یہ والا جو P1 ہے اور یہ والا P2 جو ہے کیونکہ سیم ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، یہ کینسل ہو جائیں گے. ہمارے پاس ریلیشن بچے گا رو GH1 دیٹ از ایکول ٹو ہاف رو V2 اسکیئر پلس رو GH2. ہم نے فائنڈ کرنی ہے بچوں اسپیڈ آف ایفلکس. تو دیکھا جائے رو ان دونوں کے اندر کامن ہے بچوں، رو باہر کامن لے لیتے ہیں، اس رو کے ساتھ یہ رو کینسل، تو ہمارے پاس ریلیشن بچا GH1 دیٹ از ایکول ٹو ہاف V2 اسکیئر پلس GH2. ہم نے V2 کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، GH2 کو ہم ادھر موو کر دیں گے، ہمارے پاس ریلیشن آئے گا GH1 مائنس GH2 دیٹ از ایکول ٹو ہاف V2 اسکیئر. G کامن ہے بچوں، تو ہمارے پاس ریلیشن بنے گا G انٹو H1 مائنس H2 دیٹ از ایکول ٹو ہاف V2 اسکیئر. 2 کو ادھر موو کر دیں، 2 کو آپ ادھر ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس ریلیشن ہوگا 2G انٹو H1 مائنس H2 دیٹ از ایکول ٹو V2 اسکیئر. تو کیا کر دیں گے، اسکیئر روٹ لے لیں گے اور ہمارے پاس V2 کی جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی 2G انٹو H1 مائنس H2 انڈر روٹ. تو یہ ہے ریلیشن کس کے لیے، اسپیڈ آف ایفلکس کے لیے، جو کہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا ایٹ پوائنٹ اے پر. تو آپ کی بک کے اندر، ٹیکسٹ بک کے اندر بچوں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پیج نمبر بچوں 136 ہے آپ کا، آئی ہوپ پیج نمبر بچوں آپ کا 134، اس کی جو لاسٹ لائنز ہیں بچوں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب واٹر ایک ہائٹ پر ہوتا ہے، ایک خاص ہائٹ پر ہوتا ہے، مین کہ وہ زمین سے جتنا اوپر ہوتا ہے، جتنی زیادہ ہائٹ پر ہوتا ہے، جتنی زیادہ بلندی پر ہوتا ہے، تو اب وہ ہائٹ پر ہے تو اس کے اندر کون سی انرجی ہوگی، پوٹینشیل انرجی ہوگی. جیسے جیسے وہ نیچے موو کرنا شروع کرے گا اس کی وہی پوٹینشیل انرجی کیا ہو جاتی ہے، وہ کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے کس کے اندر، کائنیٹک انرجی آف ایفلکس آف فلوئڈ کے اندر. اور اس کے بعد 2-3 باتیں بڑی قیمتی باتیں ہیں بچوں، کہ یہاں اس ٹینک کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو اوریفیس لیا تھا وہ لیا تھا ایٹ پوائنٹ اے پر، مین کہ نیئر ٹو باٹم. پیارے بچوں اگر یہاں پر بجائے یہاں پر سوراخ لینے کے ہم یا سوراخ کو کیا کر دیتے ہیں، اس پوائنٹ پر لے کے آتے ہیں، تو اب دیکھا جائے کہ جو ویلیو ہوگی H1 مائنس H2 کی، یہ ڈفرینس کیا ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا. ڈفرینس کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو سپیڈ آف ایفلکس ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گی. اگر بجائے یہاں پر سوراخ لینے کے اگر ہم کیا کرتے ہیں اور اوپر موو کر جاتے ہیں اور اس پوائنٹ پر کیا کرتے ہیں، اوریفیس لیتے ہیں، یہاں پر ایک سوراخ لیتے ہیں بجائے نیچے، تو اب دیکھا جائے تو ویلیو آف H1 مائنس H2 اور بھی کم ہو جائے گی. تو سپیڈ آف ایفلکس کیا ہو جائے گی بچوں، اور بھی کم ہو جائے گی.
مینس کہ جتنا جو اوریفیس ہے، جتنا سوراخ باٹم کے قریب ہوگا، اس سے رش آؤٹ کرنے والے فلوئڈ کی سپیڈ آف افلکس اتنی زیادہ ہوگی۔ اور یہی ریلیشن میرے پیارے بچے ہم یوز کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں، واٹر ٹینک کو، ہمارے جو پانی کے ٹینک ہوتے ہیں، ہم ان کو کافی ہائٹ پر، مینس کہ اپنے رومز کی چھتوں پر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے، جتنی ہائٹ آف ٹینک زیادہ سے زیادہ ہوگی اتنا سپیڈ آف افلکس زیادہ ہوگا۔ مین کہ آپ جو ٹیپ سے پانی حاصل کریں گے، ٹوٹی سے جو آپ پانی حاصل کریں گے، اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی۔ اور یہی ہم ریلیشن یوز کرتے ہیں اپنے واٹر کولرز کے اندر، کہ اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے، ٹیپ ہوتی ہے، وہ باٹم کے قریب لگائی جاتی ہے تاکہ سپیڈ آف افلکس، مین وہاں سے جو پانی آپ نے حاصل کرنا ہے اس کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔